سفر ہے، کیوں کہ آج رسول کا یوم وفات نہیں ہے تو صرف شیعہ کیوں اکٹھے ہیں؟ محمد رسول اللہ تو سب کہتے ہو، بڑی سخاوتوں کے قصیدے پڑھتے ہو، اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم نہ روئیں۔ تمہاری سخاوت اور بدنصیبی اور کمینگی کا عالم تمہاری تاریخ کا یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے؟ رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا۔ کربلا تو یہاں سے شروع ہوئی ہے، آپ کو نہیں؟ بطول نے، رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا، تم نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں آج قبر مانگی، بھائی میں تو یہی مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی۔ حسین نے، میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لینا، یہ تمہارے لیے ہے۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا۔ زینب نے کربلا سے شام تک چادر مانگی، 18 بھائیوں کی بہن کربلا سے شام تک 1400 میل کے راستے میں رسول کے نام پر مسلمانوں سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی، کیا 35 مسلمان بستیوں میں 1400 میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ کوئی خاتون نہیں تھی جو بالا خانے سے چادر زینب کے سر پہ پھینک دیتی؟ علی کی بیٹی پردہ تیرے گھر سے نکلا ہے، عزاداروں کسی نے چادر نہیں دی، مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، یکم، اور تم تو آج 28 صفر کو آخری دن منا رہے ہو نا، کل آرام کر لو گے۔ اللہ جانے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے کب سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ عزاداروں شام غریبہ میں پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، اور پہلا تیر زینب کی پیشانی پہ۔ کیا سن رہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آؤں گا امام حسن کی بارگاہ میں، مگر پہلے یہ جملہ سن لو عزادارو۔ پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، اور پہلا تیر سکینہ کی، پہلا تیر جناب زینب کی پیشانی پر لگا تھا۔ اور علامہ دربندی کا جملہ سننا چاہتے ہو؟ برداشت کر لو گے، چونکہ سیدوں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب یہ تیر کب لگا؟ جب زینب طلعہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور 70 قدم کے فاصلے پر شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا۔ زینب قرآن کھولے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے واسطہ دے رہی تھی، اور ظالم بوسہ گائے رسول ہے، میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا۔ ایسے میں ایک ظالم نے تیر کمان سے چھوڑا، زینب کا ہاتھ پیشانی پر آیا، تیر پیشانی پر ہاتھ کو چھیدتا ہوا اس طرح لگا کہ زینب نے بے ساختہ دریا کی طرف رخ کر کے کہا، عباس تیر تو میں نے کھا لیا، اب نکالے گا کون؟ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو آج تیروہی کی تو بارش ہے، آج تیروہی، کیا پرسہ دے رہے ہو بھائی، آج تیروہی کی تو بارش ہے۔ عزادارو مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلمانوں، رسول کی شریعت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی قینچی نہ لگاؤ، لوہا نہ لگاؤ۔ وہ کون سے مسلمان تھے؟ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ سارے پاکستان، ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بطول کا قصور کیا تھا؟ فاطمہ زہرا کا قصور کیا تھا؟ ارے کسے روئے رسول کی بیٹی؟ پہلی محرم سے آج تک اکبر کو روئی، عباس کو روئی، قاسم کو روئی، اور محمد کو روئی، کوفے میں مسلم کو روئی، اصغر کو روئی، 25 محرم کو سید سجاد کو روئی، 10 صفر کو سکینہ کو روئی۔ آج بابا کو بھی رو رہی ہے، بیٹے کو بھی رو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ بی بی زہرا ہماری ماں کا سلام، شہزادی فاطمہ، جزاک اللہ۔ کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے۔ ہاں یہ
کا، مگر ابھی مجھے 2 جملے ضرور کہنے ہیں دوستو، مولا تمہیں سکے عزادارو۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں مصائب سے پہلے، یہ سوال جو کوئی برداشت کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑے دل والا ہوگا جو برداشت کر لے گا۔ اس مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، غریب سے غریب بھی ہوں گے۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا، آئے گا نا؟ ماتم کرو، کرو ماتم۔ ہاں، یہ ہے مسائل۔ تم نے کسی، بس اور کچھ پڑھوں نہ؟ ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو میرے لال، حوصلے سے سن، حوصلے سے۔ مجھے صرف اس سوال کا جواب دو، مسائب میں پھر پڑھوں گا۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر دفنانے کے لیے قبرستان گیا ہو اور اس کے بعد بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو؟ 18 جوانان بنی ہاشم حسن کا جنازہ لے کر، نہیں ابھی نہیں پڑھتا، ابھی برداشت نہیں کرو گے۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سنو، تاریخ دہرانا ضروری ہے دوستو۔ آج 28 سفر تھی نا، آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا، روزے سے تھے مولا حسن۔ افطار کے وقت پانی مانگا، جودہ بنت اشعث ملونہ نے، جو کسی بڑے صحابی کی بھتیجی تھی، اس نے پانی میں زہر ملایا۔ امام نے ایک گھونٹ الگ سے اتارا، کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ کا، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ گر گیا۔ کیا میری مائیں بہنیں کس طرح سر پیٹ رہی ہے؟ کیا قیامت برپا ہو رہی ہے؟ مولا تمہیں سلامت۔ نہیں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی دعا نہیں مانگنی، پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے۔ مولا تجھے اس لیے نہیں رو رہے کہ تو ہماری دعا قبول کر، مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا غریب جنازہ آج تک نہیں آیا۔ مولا عزادارو، زینب کو آواز دی، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو، زینب دوڑی آئی، ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے، خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے۔ یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا۔ زینب آئی، بھائی کے سرانے لگن سرہانے لگایا، حسن نے کلیجے پر ہاتھ رکھا، علی کے لال نے منہ سے لال اگلنا شروع کیے، کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے۔ بہن دیکھتی رہی، حسن کا کلیجہ کچ کچ کر لگن میں آتا رہا۔ آواز دی ام کلثوم، اور میں اجڑ گئی، جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا، جدا کر لا۔ کیا ماتم کیے جاؤ ماتم؟ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، میں مرنا چاہتا ہوں ان مصائب میں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجلس زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، ایسی مجلس پڑھتے پڑھتے آدمی مر جائے، اس سے بڑی معراج نہیں ہے۔ ام کلثوم جلدی بلا، میں اجڑ گئی، میرا وارث مارا گیا، میرے گھر کا بڑا مارا گیا، میرا حسن مارا گیا۔ حسین دوڑے دوڑے آئے، حسین سے کہتے ہیں بھیا میرے بھائی کو زہر مل گیا، میرے بھائی کا کلیجہ کٹ گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی؟ بہن میں سے وہ حسین نے پانی لیا، اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھینکا، عزادارو زمین کی مٹی سے دھواں اٹھنے لگا۔ کیا سن لیا تم نے؟ جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا، اس مٹی میں آگ لگ گئی۔ ارے جس نے زمین میں دھواں اٹھا دیا، اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے؟ روتے جاؤ، جنازہ تیار ہوا، نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رو گے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جنازہ تیار ہوا، جوانان بنی ہاشم عباس کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف حسن کا جنازہ، شہنشاہ کا جنازہ، سبط اکبر کا جنازہ، علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ، سورہ کوثر کی تفسیر کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ لے کر عباس کی قیادت میں آگے آگے چلے۔ اگلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا عباس نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا دوستوں جملے سنتے جاؤ، علی کے دوسرے بیٹوں نے اٹھایا
سلامت رہو. ایک عورت کی قیادت میں 5000 کمان بردار تیر چڑھائے ہوئے حسن کے جنازے کے قریب آئے. ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. عزادارو، مروان بن الحکم ملعون نے کمان میں پہلا تیر چڑھا کر حسن کے جنازے کا نشانہ لیا. تو جہاں میرا بھائی محسن نقوی ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے امامہ باندھا، ایک پلو چھوڑ دیا، اسے تحت الحنک کہتے ہیں. مروان کا پہلا تیر حسن کے اس مقام پہ آ کے لگا. وہ کیا سن رہے ہو؟ روتے جاؤ. 8 برس کا ہے علی اکبر اس وقت. پہلا تیر چلانا. عباس نے آواز دی، بیٹا اکبر ادھر آ، ذرا چچا کے جنازے کو تھام. اکبر نے چچا کے جنازے کو، 8 برس کے اکبر نے جنازے کو تھاما. عباس دوڑے دوڑے بیت الشرف میں آئے، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری. اب سن لینا، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری لے کر تیزی سے دوڑے آ رہے تھے کہ صحن میں آ کر زینب نے راستہ روکا. لو اب سن لینا جسے سننا ہے. کہتا بیٹا بس 2 جملے، بیٹھے رہو مت اٹھو، تمہیں حسن کا واسطہ ابھی آ رہا ہے اور ایک قیامت کی مجلس ہوگی، تمہیں امام حسن کا واسطہ، بیٹھا ہو جسے جگہ مل رہی ہے. حسن متوجہ ہو بیٹا. عباس دوڑے دوڑے آئے، عزادارو آ کر دیوار سے تلوار اتاری. جملہ سن لو، بڑے سکون سے پڑھوں گا. زینب نے آ کر، میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں، زینب نے آ کر عباس کا راستہ روکا، عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کا جلال دیکھا، عباس کی آنکھوں میں خون دیکھا، عباس کے تیور دیکھے اور آہستہ سے کہا، عباس میں نے تو تجھے جنازہ دے کر بھیجا تھا، کیوں جا ہے؟ عباس شہزادی زینب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے، شہزادی آج یہ سوال نہ کر، آج میرا راستہ نہ روک، آج مجھے نہ روک، آج مجھے نہ روک، کبھی رک جاؤں گا. اور جزاک اللہ کرو ماتا. نہیں بھائی، جو بے ہوش ہوتا ہے وہ ہو جائے، مگر حوصلے سے سنو خدا کے لیے. میں اسی لیے رک رک کے پڑھ رہا ہوں، میرا اپنا چاہتا ہے. عزادارو، عباس کہتے شہزادی میری زندگی میں عباس کی زندگی میں اور کوئی میرے مولا کے جنازے کو رسول کے قبر پہ پہلو میں جگہ نہ دے تو پھر عباس کے علی کا بیٹا ہوئے گا. اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے سارے مدینے کو غرق کر کے حسن کی قبر رسول کے پہلو میں نہ بناؤں تو مجھے عباس نہ کہنا. عزادارو، زینب نے کہا نہیں عباس، میں تجھے تلوار نہیں لے جانے دوں گی. اب سن لو جملہ. جب دیکھا نا عباس نے کہ شہزادی تلوار نہیں لے جانے دیتی، دوڑے دوڑے اپنی ماں کے حجرے میں گئے. سنو ماں، ام البنین کے حجرے میں گئے، کہا اماں ذرا باہر تو آؤ. ام البنین باہر آئی، کہا اماں ذرا اپنی چادر دینا. ماں کی چادر اتاری، زینب کے پیروں میں ڈال دی. اور بہن شہزادی، تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ ماتم کرو، کرا ماتم. ہاں کیا جاؤ. بھائی کیا ماتم ہو رہا. حوصلہ نہیں ماں جی حوصلہ. ماں جی، اماں حوصلہ. اماں کو روکو، بیٹا روکو، خدا کے لیے مجھے پڑھنے دو. ہاں لو، میں چپ ہو گیا. سانس لے لو. نہیں ہو سکتی اس سے بڑی مجلس. عباس نے ام البنین کی چادر زینب کے پیروں میں ڈال کر کہا، شہزادی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ، مجھے تلوار لے جانے دے. ماں کی چادر دیکھی، زینب نے اٹھایا، بوسہ دیا، ام البنین کے سر پہ ڈالا. عباس جا. عباس تلوار لیے ہوئے جنازے کی طرف بڑھا. حسین نے غازی کو دیکھ کر آواز دی، عباس میرے سر کی قسم، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا. ہاں روتے رہو. ہاں میرا بیٹا، ہاں میرا جان. بھائی نے خدا کے لیے اور تمہیں حسن کا واسطہ مجھے 2 جملے کہنے دو. مجھے نہیں خدا ہے تمہیں نہیں. بھائی میرے ساتھ نہیں، خدا کے لیے. جب قیامت آ رہی ہے پڑھنے نہیں دے رہے.
ہوتا ہوا دیکھا، حسن نے حسین نے آواز دی، عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا، میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا، غریب بھائی کو کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو، مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو۔ عزادارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا، اب یہ گھر واپس آ رہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے، زینب نے بھائی کے جنازہ کا دیکھ کر ایک جملہ کہا، بھیا حسین میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے؟ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، نہیں ہے تابوت ابھی، اور تمہیں حسن کا واسطہ، خدا کے لیے بیٹھے رہو بیٹھے رہو، اور تمہیں حسین کا واسطہ۔ بھائی نے روکے روکے، خدا کے لیے روکے روکے، میں بھی تو قیامت میں مرنا چاہتا ہوں نا آج، اور جب تک مولا تمہیں سلامت رکھے، اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، ماتم کیے چلے جاؤ۔ عزادارو جملہ سن لو گے، بھائی کے جنازے کو جب بھائی واپس لائے، زینب و کلثوم نے حسن کے جنازے کو دیکھ کر کہا، بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ زینب امت نے تیر مارے، اور میری ماں بہنوں جنازہ سین میں رکھ دیا گیا، زینب زمین پہ بیٹھ گئی، تیر نکالنا شروع، تیر نکال، ماتم کرو کرو مت، بیٹھو بیٹھ جاؤ، بیٹھو اس کو بٹھاؤ، بیٹھو ایسے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، سانس لے لو سانس لے لو، مجھے دو جملے کہے خدا کے لیے، حسن کا واسطہ، بھائی بھائی حسن کا، لے لو سانس لے لو، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، بھائی نہیں، حسن کے جنازے سے تیر، حسن کی ام فروا، حسن کی بیوہ، 3 برس کا قاسم، بھائی جعفر امیر تمہیں حسین کا واسطہ، ابھی نہ روکنا نہ روکنا، خدا کے لیے میں مر جاؤں گا، کبھی نہیں پڑھوں گا مجلس، رک جا، تخت تک آ جا، تخت تک آ جا، آ جا میرے بھائی، تخت تک آ جا، مجھے جملہ کہنے دے۔ عزادارو حسن کے جنازے سے تیر بہنیں نکال رہی ہیں، حسن کی بیوہ جناب ام فروا، حسن کی بیوہ جناب ام فروا 3 برس کے قاسم کو لیے ہوئے